اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ انفروا خفافا وثقالا، نکلو تم جہاد کے لیے چاہے تم ہلکے ہو یا بھاری ہو، وجاہدوا اور جہاد کرو باموالکم وانفسکم، اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، ذالکم خیر لکم یہی تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون اگر تم اس بات کو بہتر جانتے ہو۔ اس سے قبل آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر یہ لوگ غزوہ تبوک میں آپ کے ساتھ نہیں جاتے تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کا محتاج ہے، اللہ جیسے چاہے اپنے اسلام کی، اپنے دین کی، اپنے نبی کی حفاظت کر سکتا ہے۔ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ارشاد فرمایا غزوہ تبوک ہی کے حوالے سے، غزوہ تبوک ایسی جگہ پر جس جگہ کا نام تبوک تھا اور یہ مدینہ منورہ سے 1000 میل کے فاصلے پر تھی، اور اس موقع پر جیسا کہ عرض کیا تھا انتہائی کٹھن مشکل حالات تھے، گرمی شدت کی تھی اور اسباب بہت کم تھے، فصلیں پک چکی تھیں، پھل پک چکا تھا، سفر بہت لمبا تھا، سواریاں کم تھیں، یہاں تک کہ ایک ایک سواری 10 افراد کے پاس تھی، 1 میل تک ایک شخص بیٹھتا باقی پیدل چلتے، اس طرح سے جو ہے حالات تھے۔ تو اس موقع پر ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ کے راستے میں نکلو، چاہے تم ہلکے ہو یا بھاری ہو، ہر صورت میں ہر انسان نے نکلنا ہے اور جہاد کے لیے جانا ہے۔ خفاف، ثقال، ہلکے ہو یا بھاری ہو، ہلکے ہونے کا ایک معنی ہے غریب ہونا، اسباب کا نہ ہونا، اور ثقال کا معنی ہے امیر ہونا۔ فرمایا غریب ہو یا امیر ہو اس جہاد کے لیے تو نکلنا ہی ہے۔ دوسرا معنی مفسرین نے بیان فرمایا کہ اس کا معنی ہے کہ اگر تندرست ہو یا بیمار ہو، دونوں حالتوں میں نکلنے کی کوشش کرو، ہر حال میں تمہارے اوپر یہ جہاد لازم اور فرض ہے، لہٰذا نکلو، اللہ کے راستے میں چھوٹی چھوٹی باتوں کا بہانہ نہ بناؤ۔ تو اللہ پاک نے حکم دیا کہ جہاد کے لیے نکلو، اپنی جان بھی استعمال کرو، اپنا مال بھی استعمال کرو، اور یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ لو کان عرضا قریبا، اگر دنیا کا ساز و سامان قریب ملنے والا ہوتا، یعنی اس کا جو مال غنیمت ہے جو تبوک کے موقع پر حاصل ہونے کی امید ہوتی، اس بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے۔ لو کان عرضا، اگر ہوتا عرضا دنیا کا سامان، چونکہ وہ عارضی چیز ہے اس لیے فرمایا کہ اگر دنیا کا ساز و سامان قریباً جلد ملنے والا ہوتا، وَسَفَرًا قَاصِدًا اور سفر درمیانہ ہوتا، لَاتَّبَعُوكَ تو یہ منافقین آپ کے ساتھ ضرور جاتے، وَلَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ لیکن ان پر مسافت بہت دور ہو گئی، شقہ مسافت کو کہا جاتا ہے، سفر، ان پر مسافت بہت دور ہو گئی، وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ اب یہ اللہ کی قسمیں اٹھائیں گے، لَوِ اسْتَطَعْنَا کہ اگر ہم طاقت رکھتے، لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ ضرور آپ کے ساتھ نکلتے ہم، يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ یہ لوگ اپنے آپ کو ہلاک کرنے والے ہیں، وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ یہ لوگ جھوٹ بولنے والے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس منافقین آئے اور بہانے کرنے شروع کر دیے، جی میری والدہ بیمار ہے، قریب المرگ ہے، اگر وہ فوت ہو گئیں، میرا کوئی اور بھائی بھی نہیں، تو کیسے دفن کفن کا انتظام ہوگا؟ کسی نے کہا میں ایک ہی ہوں، اگر میں بھی شہید ہو گیا تو پھر بعد میں کیا بنے گا؟ کسی نے کہا میرا غلام نہیں ہے، کام کاج کون دیکھے گا؟ کسی نے کہا کہ ہمارے جانور جو ہیں ان کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، تو اس لیے ہمیں اجازت دے دیں۔ تو حضور علیہ والسلام نے ان باتوں کو سنا اور اجازت دے دی۔ اب کیا ہوا؟ اب جب اجازت دے دی تو اس موقع پر یہ بڑے خوش ہوئے۔ ایک تو مسلمانوں سے یہ کہتے کہ ہم نے تو باقاعدہ اجازت لی ہے، اس لیے ان کے پاس بات تھی کہ ہم تو ویسے ہی نہیں رک رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے۔ دوسری طرف
بڑا تکبرانہ انداز میں مسلمانوں کو چڑھاتے اور کہتے کہ دیکھو ہم یہیں پر ہیں، تم جا رہے ہو، دیکھنا تمہارے ساتھ کیا ہوتا، وہاں کا بادشاہ بڑا ظالم ہے اور ان کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ تو اس اعتبار سے ہے یہ لوگ باتیں کرنا شروع ہو گئے۔ تو فرمایا کہ اگر یہ جو منافقین ہیں یہ آپ کے ساتھ نہ گئے اور بہانے بازیاں کرنے لگے، اگر ان کو ہوتا کہ بس بہت قریب جانا ہے اور یقینی طور پر فتح ہماری ہوگی، پھر یہ ضرور آپ کے ساتھ جاتے۔ بہانے کرنے کا مقصد کیا ہے کہ ان کو فتح نظر نہیں آ رہی اور سفر بہت دور کا معلوم ہو رہا ہے، دنیا کا ساز و سامان، دنیا کی زندگی یہ انہیں بڑی اہم لگ رہی ہے، یہ آخرت کو بھلا بیٹھے ہیں، آخرت کی زندگی وہ کوئی اہمیت ان کے سامنے نہیں رکھتی۔ اس بنیاد پر فرمایا کہ یہ لوگ جھوٹ بولنے والے ہیں، اور فرمایا کہ ان لوگوں نے جو جھوٹ بولا ہے یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والے ہیں، اس لیے کہ حدیث مبارکہ ہے الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ جو ہے وہ نجات ہے اور جھوٹ ہلاکت ہے۔ تو ان لوگوں نے جھوٹ بول کر بہانے کیے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ لوگ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جھوٹ بولنے والوں کو۔ حالات بڑے عجیب سے تھے، حالات بڑے مشکل تھے اس موقع پر۔ چند صحابہ کرام کے حوالے سے آتا ہے کہ طبیعت بہت خراب ہوئی اور بے ہوش ہو گئے اس گرمی کی شدت میں۔ صحابہ کرام ادھر ادھر بھاگتے، پانی پوچھا، پانی کسی کے پاس نہیں مل رہا، اور بڑی پریشانی کے حالات۔ یہاں تک مفسرین نے لکھا کہ ان کی جان بچانے کے لیے جو ہے وہ اونٹ ذبح کیا گیا، اور مشکل حالات سے بچنے کے لیے اور جان کو بچانے کے لیے اس کی اوجڑی کو نکال کر اس کے منہ میں نچوڑا گیا، تاکہ جو ہے اس کو پانی کی کمی کچھ پوری ہو اور اس کا سانس واپس آئے۔ اس طرح کے حالات بن چکے تھے۔ دیکھا جائے، سوچا جائے، پڑھنا سمجھنا ان باتوں کو جو ہے بیان کر لینا بہت آسان، لیکن تصور کیا جائے کہ وہ لوگ کیسے عظیم لوگ تھے کہ انہوں نے کس انداز سے اپنا تن من دھن اسلام کی خاطر حضور کے الفاظ باتوں پر جو ہے وہ قربان کر دیا۔ عفا اللہ عنک۔ اب چونکہ آگے معاملہ یہ ہوا کہ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس منافقین آئے، آپ نے ان کی باتوں کو سنا اور انہیں اجازت دے دی، ٹھیک ہے تمہارا یہ مسئلہ ہے تم یہی رہو، تمہارا یہ مسئلہ ہے تم یہی رہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آپ ان کو کہتے ٹھیک ہے بھئی آپ نے جانا ہے جو بھی حالات ہیں، جب یہ چل پڑتے پھر اس وقت پہ کہا جاتا ٹھیک ہے بھئی آپ یہیں پر رہو۔ اس میں یہ ہے کہ پتہ چل جاتا کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے، لیکن انہوں نے صرف آ کر بہانے کیے اور آپ نے معاف کر دیا، آپ نے کہا ٹھیک ہے رہنے دیجئے۔ اب گویا کہ ان آیات کے اندر اگلی آیت میں تنبیہ کرنا مقصود ہے کہ آپ نے اجازت کیوں دی ہے۔ اب آپ سے اگر یہ سوال کیا جاتا کہ آپ نے اجازت کیوں دی، اور جب تک پھر معافی کا اعلان نہ ہوتا تو حضور بہت پریشان ہوتے، کیفیت بڑی عجیب ہوتی، پریشانی ہوتی۔ اس اعتبار سے اس پریشانی سے بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ڈائریکٹ یہ اعلان فرمایا عفا اللہ عنک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی نے آپ کو معاف کر دیا ہے۔ لما اذنت لہم، مگر آپ نے ان کو اس سے پہلے ہی اجازت کیوں دے دی، حتی یتبین لک الذین صدقوا، یہاں تک کہ وہ بالکل آپ کے سامنے واضح ہو جاتے کہ کون لوگ سچے ہیں، وتعلم الکاذبین، اور آپ خوب جان لیتے کہ جھوٹے کون ہیں۔ ایک مرتبہ نکلنے کا کہتے، بعد میں پھر آپ چاہے ان کو بٹھا دیتے، لیکن شروع ہی میں اجازت دینا یہ کوئی اچھی بات نہیں تھی، اس سے ان کو موقع مل گیا۔ تو گویا کہ حضور علیہ صلاۃ والسلام کو ایک اعتبار سے یہ بات بھی کہہ دی۔ کوئی یہ بات کہے کہ اللہ کو ایسا منظور نہیں تھا، نبی نے ایسا کیوں کیا، تو اللہ فرمایا کہ اللہ نے فوراً ہی یہ معافی کا اعلان بھی کر دیا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن بہرحال اس میں دیکھنا بھی چاہیے، جہاں پرکھنے کا موقع اور آزمانے کا موقع ہو وہاں پر آزمائش بھی کی جا سکتی ہے۔ تو ان آیات کے اندر جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو حکم دیتے ہیں انسان کی بھلائی کے لیے اور آخرت کے لیے وہی بہتر ہوتا ہے۔ اس لیے ہم چاہیں کسی چیز کو بہتر سمجھیں، ہم بعض اوقات کسی چیز کو بہت اچھا سمجھتے ہیں لیکن وہ بظاہر تو اچھی نظر آتی ہے لیکن اس کے پیچھے بہت زیادہ نقصانات ہوتے ہیں۔ ہم بظاہر کسی چیز کو بہت برا اور مشکل سمجھتے ہیں لیکن اگر ہم کرتے ہیں وہ ہو جائے تو بعد میں اس کے بڑے فوائد اور ثمرات سامنے آتے ہیں۔ تو اللہ کا حکم مان کر اس حکم کو کرنا چاہیے، نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، چاہے کوئی بات سمجھ میں آئے یا سمجھ میں نہ آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔